گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گناہ کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور ان سے کیسے بچا جائے، اس حوالے سے سلسلہ وار گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے اس سلسلے کی یہ 11ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے والی نشست میں آپ حضرات کے سامنے گناہوں کی وجہ سے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہوتے ہیں، اس کے متعلق چند باتیں پیش کی گئی تھیں، جس کے ذریعے ہمیں اس بات کا علم ہوا تھا کہ اگر اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے گناہوں کا اثر اور اس کی نافرمانی کا اثر اس کی دنیاوی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور اس کی اخروی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آج معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کا سلسلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر عمر کے لوگ اپنے اپنے عمر کے حساب سے گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور پھر افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی کو اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کو اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہی آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ بن چکا۔ ہم غلطیاں تو کر رہے ہیں، ہم برائیوں میں اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں، غلط کاموں کے لیے مکمل اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، حرام چیزوں کو دیکھنے سے ہم اپنی زندگی کو حرام چیزوں کے دیکھنے میں مصروف کر رہے ہیں، اپنے سارے وجود کو گناہوں کی طرف ہم کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں یہ احساس اور یہ خیال تک پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ جب احساس و خیال پیدا ہوتا ہے تو بندہ نادم ہوتا ہے، اور جب بندے کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ مگر شیطان ہے کہ وہ ہمارے اندر اس بات کا احساس تک پیدا نہیں ہونے دیتا کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں مصروف کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوانوں کو دین کے احکام کو سننے سے دور رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جہاں سکھائی جاتی ہیں ان جگہوں پر جانے سے وہ انہیں روکتا ہے، اور اچھائی کی طرف جانے والے کو برائی کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور انسان اس برائی میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اچھائی کا راستہ نظر تک نہیں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ میں گناہوں کی حقیقت کا بیان ہوگا، گناہوں کے اسباب کا بیان ہوگا، گناہ سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کا بیان ہوگا، اور گناہوں کی جو تفصیل احادیث میں بیان کی گئی ہے، قرآن میں بیان کی گئی ہے، جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 کی تعداد میں جمع کیا، امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 400 کی تعداد میں جمع کیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق 7 بھی ہیں، 70 بھی ہیں اور 700 بھی ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی رہے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی وجہ سے کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اس کا روحانیت پر کیا اثر پڑتا ہے، اور یہ گناہ جسم کو کس طریقے سے برباد کرتے ہیں، جسم پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور پھر گناہوں کے اخروی نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ گناہ چھوڑنے کے جو فوائد قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، اکابرین نے اس کی تحقیق کی اور تشریح کرتے ہوئے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ گزشتہ نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ پر عذاب نازل ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، یعنی بعض گناہ ایسے ہیں
کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب عذاب کا نازل ہونا یقینی ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کی تعداد 15 ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث پاک احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور بالخصوص سیاہ ستہ کی ایک مشہور اور معتبر کتاب سنن ترمذی، اس میں حدیث نمبر 2210 ہے۔ یہ حدیث پاک اس میں بھی موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور بعض محدثین نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ پہلے ہم مکمل حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے، اس کے بعد حدیث پاک کے ایک ایک حصے کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کی جائے گی۔ پہلے حدیث پاک سماعت فرما لے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کام کرے گی، یعنی 15 قسم کے گناہوں میں حصہ لے گی، یا 15 قسم کے گناہ کرے گی، تو ان پر عذاب کا آنا یقینی ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا اور یقینی ہو جائے گا۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا۔ دوسری بات، اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا۔ تیسری بات، اور جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ چوتھی بات، اور جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا۔ پانچویں بات، جب ماں کی نافرمانی کی جائے گی۔ چھٹی بات، اور جب اپنے دوسرے کے ساتھ نیکی کریں گے۔ نمبر 7، اور باپ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ نمبر 8، جب مسجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ نمبر 9، جب کمینے شخص کو قوم کا سردار بنایا جائے گا۔ نمبر 10، اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ نمبر 11، جب شرابیں پی جائیں گی۔ نمبر 12، جب ریشم پہنا جائے گا۔ نمبر 13، اور گانے والیوں کو رکھا جائے گا۔ نمبر 14، اور آلات موسیقی کا رواج ہوگا، میوزیکل انسٹرومنٹس۔ نمبر 15، اور اس امت کے پچھلے لوگ، یا یوں کہیں کہ اس امت کے آج والے پچھلے لوگوں کو برا کہیں گے، یعنی اگلے لوگ جیسے ہم لوگ ہیں اپنے پیچھے والوں کو برا کہیں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں، ان حالات میں تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، یا زمین میں دھسائے جانے کا، یا شکلوں کے تبدیل کرنے کا انتظار کرو۔ یہ 15 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا بندوں پر یقینی ہو جائے گا۔ یہ 15 گناہ ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے گناہوں کے حوالے سے، اسی میں یہ ایک حدیث پاک ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کہیں اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پیش کر کے وعید سنائی ہے عذاب کی، آج وہ گناہ ہو رہے ہیں
کیا ان گناہوں کا حصہ ہم بن رہے ہیں؟ اور جب حصہ بن رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے عذاب کا بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کی سزا متعین ہے اور اس کی معافی بھی رکھی گئی ہے۔ جو گناہوں کی معافی نہیں مانگتا وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کی سزا کو جزا میں تبدیل فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے، اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرے تو وہ یہ بھی سوچ لے کہ اس گناہ کا عذاب یقینی ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج اگر اس حدیث پاک پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کا اس حدیث پاک میں خلاصہ فرمایا ہے، آج وہ ساری باتیں مکمل ہو رہی ہیں، اور آج ہم بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ان گناہوں میں مصروف دیکھ رہے ہیں جن گناہوں کا ذکر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ہے۔ اب اس کا ہم خلاصہ کریں گے، اور یہ خلاصہ ممکن ہے کہ طول اختیار کرے، یعنی تفصیل کی ضرورت پڑے، اور انشاءاللہ جس بات پر تفصیل کی ضرورت پڑے گی ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ ہمیں ان باتوں کا اچھی طرح سے علم ہو جائے، اور جو خامیاں ہمارے اندر ہیں، جو کمی ہمارے اندر ہے، جو کوتاہی ہمارے اندر ہے، ان باتوں کے ذریعے وہ کوتاہی ہم سے دور ہو جائے اور ہم سے وہ کوتاہیاں ختم ہو جائیں، وہ خامیاں ختم ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات رہی کہ جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہمارے اکابرین نے کیا کی ہے، اس کا خلاصہ کیا کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ مال غنیمت اس مال کا نام ہے جو جنگ کے میدان میں قہر اور غلبے سے حاصل کیا جائے، اور یہ قہر اور غلبہ فوج کے ذریعے حاصل ہوگا۔ ہم اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ انفال نازل فرمایا، اور سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں اور 10ویں پارے کے آغاز میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کا ذکر فرمایا، اور مال غنیمت میں کس کس کا کتنا حق ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ مال غنیمت سونے چاندی کی شکل میں بھی حاصل ہوتا تھا، یہ مال غنیمت اناج غلے کی شکل میں بھی حاصل ہوتا تھا، یہ مال غنیمت ہتھیار کی شکل میں بھی حاصل ہوتا تھا، تیر کمان تلواریں زرہ وغیرہ سب کچھ آ جاتا تھا، یہ مال غنیمت دولت کی شکل میں بھی حاصل ہوتا تھا کہ آنے والے جب جنگ کے لیے آتے تھے تو ساتھ میں بہت زیادہ دولت لے کر آتے تھے تاکہ اس دولت کو لوگوں کو بتا کر ان کو جنگ کے لیے ابھارے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا، یہ کارنامہ انجام دے دیا تو یہ دولت تمہاری ہے، لالچ کے طور پر۔ اور یہی مال غنیمت لوگوں کی شکل میں بھی حاصل ہوتا تھا، یعنی جو قید کر لیے جاتے تھے وہ غلام
اور باندی کی شکل میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے کئی جنگیں کی ہیں، اور جب جنگ سے واپس ہوتے تھے تو مال غنیمت جیسے انہوں نے حاصل کیا ہے اسی انداز سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیتے، اور ہرگز ایسا نہ ہوتا کہ اس میں کسی قسم کی خیانت ہوتی، کسی قسم کی کمی ہوتی، کسی قسم کی معاذ اللہ لالچ ہوتی، کچھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لڑنے سے ملنے والی چیزوں کو حضور کے دربار میں پیش کر دیتے۔ اور حضور کے وصال کے بعد جو خلفاء رہے ان خلفاء کے دربار میں وہ مال غنیمت پیش کر دیا جاتا، اس میں کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی خیانت نہ ہوتی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان میں تقسیم فرماتے، اور بعض جگہ ایسے بھی ملتا ہے کہ ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے بھی نکالا جاتا، جو کمزور تھے نہ جا سکتے تھے ان کے لیے بھی نکالا جاتا، اور اس میں کا 5واں حصہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوتا، اللہ نے حضور کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو لے کر اپنے پاس میں نہ رکھتے، بلکہ وہ غرباء مساکین میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تقسیم فرما دیتے۔ یہ مال غنیمت ہے کہ جو جنگوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا تھا، اور جو لوگ مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں یا مال غنیمت میں کمی کر لیتے ہیں، کہیں سے بھی، آج بھی کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کسی علاقے کو فتح کرنے سے وہاں کی بہت ساری چیزیں قبضے قدرت میں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کا حق مار دیتے ہیں اور اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنا کر اس پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چونکہ قیامت تک چلنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اس کا پہلے ذکر فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا کہ مال غنیمت کو جب ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، یعنی لوگوں کو جنگ کے لیے بھیجا جائے، لڑائی کے لیے بھیجا جائے، اور لوگ لڑ کر وہاں سے جو سامان لے کر آئیں، بھیجنے والا وہ سارا سامان رکھ لے، کسی کو اس میں سے حصہ نہ دے، ساری چیز پر وہ خود کا قبضہ جما لے، یا پھر بہت سارا اپنے پاس میں اپنی ذاتی ملکیت بنا کر رکھ لے اور کچھ دے دے، تو یہ بھی مال غنیمت پر اپنے آپ کو مالک بنانے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل پر اپنی امت کو ڈرایا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈرایا ہے کہ جب بندہ اس جرم کا مرتکب ہوگا، اس گناہ کا مرتکب ہوگا، اس غلطی کو اپنا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس بندے کے لیے یقینی ہو جائے گا۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ یا تو سرخ آندھیوں کے ذریعے وہ تباہ ہوگا، یا پھر زمین میں دھسا دیا جائے گا، یا پھر اس کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، اس کا چہرہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ صرف سننے اور سنانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ یقینی طور پر ہونے والی باتیں ہیں، کیونکہ ان باتوں کا تعلق مجھ سے یا کسی اور سے نہیں ہے، بلکہ اس فرمان کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔
یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو پہلی بات یہ رہی کہ جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا، انسان کا یہ عمل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہوگا، اور جب عذاب آئے گا تو انسان کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ کے عتاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ دوسری بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا۔ یہ بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، یہ بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے۔ اس نشست میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ گفتگو مکمل ہو، بلکہ دوسری نشست بھی اس حوالے سے ہم کریں گے تاکہ امانت کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے کہ امانت کہتے کسے ہیں اور امانت سے مراد کیا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے بھی امانت کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے بھی امانت کا ذکر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل میں بیان کریں گے، مگر سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ امانت کے خلاف میں ایک لفظ آتا ہے، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ امانت بعضوں نے کہا کہ امن سے بنا ہے، کہ اس کے معنی اطمینان کے بھی ہوتے ہیں، سکون کے بھی ہوتے ہیں، بے قراری بے چینی سے دور رہنے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی امن مل گیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ سکون مل گیا، یعنی ہمیں امن مل گیا۔ امانت کہتے اس کو ہیں کہ کسی کے پاس میں اپنی چیز کو رکھایا جائے اور رکھانے والا اس بات پر مطمئن ہو کہ میں جس کے پاس میں اپنی چیز رکھا رہا ہوں، یہ میرے مال میں یا جو چیز میں رکھا رہا ہوں اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے گا، اور وہ اس سے امن میں رہے۔ اس کو امانت کہتے ہیں، یعنی اسے سکون رہے، اطمینان رہے کہ میری چیز میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوگا، میں جیسے دے رہا ہوں یہ ویسے ہی دے گا، وہ اس بات سے امن میں رہے۔ اور اسی میں امانت کے خلاف میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خیانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کو امانت کی صحیح ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آیتیں اس حوالے سے پیش کریں گے، اور رب نے جہاں امانت کو صحیح طور پر کرنے کا، امانت رکھنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ کمی کر دینا، یا پھر کسی کی چیز کو غبن کر لینا، کسی کی چیز کو ڈبا دینا، ختم کر دینا، یا پھر اس کی دی ہوئی چیز میں کمی کرنا، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ جہاں امین کو اللہ تبارک و تعالی امانت کو صحیح طور پر رکھنے والے کو جہاں اللہ پسند فرماتا ہے، اور جہاں رب حکم دیتا ہے امانت کے حوالے سے اپنے بندوں کو، وہیں پر اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی خطاب ہے کہ خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، خیانت کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ احادیث پیش ہوں گی کہ امانت دار انسان کی عزت کیا ہے، اور امانت کی وجہ سے بندہ کیا مقام حاصل کرتا ہے، امانت دار سے اللہ اور اللہ کے رسول کتنی محبت فرماتے ہیں، اور خیانت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کس قدر ناپسند فرماتا ہے، اور پھر
خیانت کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ جہاں امانت ایک نیک عمل ہے، وہیں پر خیانت کرنا یہ بدترین جرم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے بڑے امین گزرے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین رہے، اور حضور کو یہ لقب کافروں نے دیا تھا، مشرکوں نے دیا تھا۔ مکے کے لوگوں نے آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر میں اکابرین کی تحقیق کی روشنی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک حضور نے جو کام کیا ہے وہ نبیوں والا کام کیا ہے۔ اس گندے، بے حیا اور بد کردار معاشرے میں رہنے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس پر کبھی بھی کسی عیب کا داغ نہیں لگا، معاذ اللہ۔ کسی کوئی نقص، ایسا کوئی عمل آپ سے نہیں ہوا کہ جس میں نقص نکالا جائے یا جس میں عیب نکالا جائے، 100 بار معاذ اللہ۔ بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک، ولادت سے لے کر، بچپن ہی نہیں بلکہ ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیوں والا ہی کام کیا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں صرف امین ہی نہیں جانے جاتے تھے، بلکہ آپ کو صادق کہا جاتا تھا کہ روئے زمین پر اگر کوئی سچا دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو۔ کبھی لوگوں نے آپ سے غلط بات نہیں سنی تھی، کبھی معاذ اللہ غلط محفلوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی، بلکہ پوری حیات طیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکیزگی کے ساتھ گزاری، اس لیے کہ آنے والی امت کو نبی کے بچپن کی بھی تعلیم دینی تھی اور نبی کی جوانی مبارک کی بھی تعلیم دینی تھی۔ ورنہ زندگی کے یہ 2 مرحلے رہ جاتے، پھر انسان زندگی گزارتا کیسے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو پاکیزہ رکھا، ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کے نقص سے اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو پاکیزہ رکھا، تاکہ رسول کے بعد رسول کی زندگی سے تعلیم حاصل کرنے والے حضور کی بچپن سے بھی تعلیم حاصل کریں اور حضور کی جوانی مبارک سے بھی تعلیم حاصل کریں، بے عیب زندگی گزاریں، بغیر نقص کی زندگی گزاریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ان مشرکوں کے ماحول میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ گزار رہے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب لوگ امانتیں لا کر رکھتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی امانتوں کو برسوں بعد بھی ویسے ہی واپس کرتے جیسا انہوں نے رکھوایا تھا۔ حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے کفار موجود تھے، بڑے بڑے رؤساء موجود تھے، بڑے بڑے تجار موجود تھے، بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، ان کے اکابر موجود تھے، ان کے خود خاندان کے کئی لوگ موجود تھے، مگر اس کے باوجود انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر وہ بھروسہ کرتے۔ امین بن کر زندگی گزارنا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے کئی باتیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا خلاصہ ہم اس نشست میں بھی کریں گے اور اس کے بعد والی نشست میں بھی اس کا خلاصہ کریں گے، قبل اس کے کہ
احادیث پاک کی طرف ہم جائیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں امانت کے تعلق سے کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کا 3 پارہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لین دین کرنے والوں کو چند اصول سکھائے ہیں، چند باتوں کا ان کے لیے ذکر فرمایا، اور انہی میں سے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پس اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں تو اس اعتبار کو، اس یقین کو ٹھیس نہ پہنچائیں، بلکہ اس کامل یقین کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاریں، اور جو انسان آپ پر اعتبار کر رہا ہے اور اعتبار کر کے آپ کے پاس میں کوئی چیز امانت کے طور پر رکھاتا ہے اور پھر جب اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسے طلب کرتا ہے تو آپ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ میرا رب ہے، میرے تمام معاملات سے وہ واقف ہے، لہذا سامنے والے کے اعتبار کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچائے ہوئے آپ اس کی امانت اسے واپس کر دیں۔ یہ ایک طریقہ اور یہ تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت کا ایک حصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ آیت ہے تو مختصر سی، یہ آیت ہے مختصر سی آیت کا حصہ، مگر اس میں بہت بڑی تفصیل ہے، اور اسی آیت کے ذریعے ہم امانت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، 5ویں رکوع کی آخری آیتوں میں سے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانت ادا کرو یا ان کی امانت واپس کر دو، جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، یا جو لوگ جس چیز کے امین ہیں، جن کے پاس میں جو چیزیں پہلے سے رہا کرتی تھیں، تم وہ چیزیں ان کو واپس کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جن کے پاس میں کعبۃ اللہ کی چابیاں رہتی تھیں، انہوں نے اپنی زندگی میں حضور سے بحث کی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ یہ چیز ہمارے حوالے ہوگی، اور فتح مکہ کے موقع پر جب وہ امانت حضور کے پاس آئی اور اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی چابیاں واپس ان کے حوالے کر دی۔ یہ ایک بڑی تفصیل ہے، میں نے صرف اشارہ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ تو بتانا یہ ہے، اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ کے حصے کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے حوالے سے اپنے بندوں سے فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا، انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور ڈرے، اور انسان نے اس میں خیانت کی، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زمین و آسمان کا ذکر کر کے ان کو جو امانت دی جانی تھی اس امانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر انسان نے اس کو لے لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرمان میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے کلام میں اگر ہم یہ کہیں کہ انسان نے خیانت کر دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالم بھی ہے اور وہ جاہل بھی ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی ہے۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون۔ آپ 18واں پارہ پڑھیں۔ 18ویں پارے کی ابتدائی 10-12 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں یہ بھی کامیاب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامیاب بندوں میں شمار ہیں۔ کون؟ وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنی جو امانتیں ان کے پاس میں ہیں ان امانتوں کو بھی وہ پورا کرتے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم کی چند آیتیں، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جس میں امانتوں کا ذکر ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں، لوگ جو تم پر بھروسہ کر کے، تم پر اعتبار کر کے، تم پر یقین کر کے، تمہارے حوالے سے مطمئن ہو کر لوگ جو تمہارے پاس اپنی چیزیں اور اپنا سامان رکھاتے ہیں، اپنی اہم چیزیں تمہارے پاس میں رکھاتے ہیں، تو اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے، تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے بھروسے پر پورا اترے، لوگوں کے اعتبار کو دھکا نہ پہنچنے دے۔ لوگ جو آپ پر یقین کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ پوری زندگی مطمئن رہے اور انہیں اس بات کا اطمینان رہے کہ میں نے جن پر اعتبار کیا ہے وہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسا دور بھی گزرا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ کون ایسا ہوگا جو لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کون ایسا ہوگا جو لوگوں کے مال کو جیسا دیا ویسے واپس کر دیا، لوگوں نے کاغذات رکھائے جیسے دیے ویسے واپس کر دیے، لوگوں نے غلہ رکھایا جیسے دیا ویسے واپس کر دیا، لوگوں نے اپنی امانتیں رکھوائی جیسے دیا ویسے واپس کر دیا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ایسا کوئی دور نہیں گزرا، ایسا دور گزرا ہے، اور اس میں اس حوالے سے سب سے بہترین زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ رہا، جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کی فرائض کی تعلیم دی ہے، وہیں پر میرے آقا نے اپنی امت کو معاملات کی اس سے زیادہ اور اس سے بہتر تعلیم عطا فرمائی، کیونکہ جب تک بندے کے معاملات درست نہیں ہوتے اس کی عبادتیں درست نہیں ہوتی۔ آج ہم صرف عبادتوں کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، اچھی عادتوں کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ معاملات اگر درست نہ ہو تو عبادتوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے اگر کوئی حرام کا لقمہ استعمال کرتا ہے، حرام غذائیں کھاتا ہے، تو ان حرام غذاؤں کا اثر عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ باتیں پیش ہوں گی۔ جیسے میں نے اس کے آغاز میں کہا کہ امانت کے تعلق سے بڑی اہم احادیث ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ ان احادیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے اور ان احادیث کو ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔